بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی رحمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو اور تم بے وضو ہو تو تم پر وضو فرض ہے، اور فرائض وضو کے یہ 4 ہیں جو آگے بیان کی جاتے ہیں۔ فائدہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کے عادی تھے۔ اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نمازیں فرائض و نوافل درست ہیں، مگر ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو کرنا زیادہ برکت و ثواب کا موجب ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو فرض تھا، بعد میں منسوخ کیا گیا، اور جب تک وضو کا ٹوٹنا واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض و نوافل سب کا ادا کرنا جائز ہوا۔ اور اپنے منہ دھو اور کونیوں تک ہاتھ کوہنیاں بھی دھونے کے حکم میں داخل ہیں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ جمہور اسی پر ہیں، اور سروں کا مسح کرو، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ یہ مقدار حدیث مغیرہ سے ثابت ہے اور یہ آیت کا بیان ہے۔ اور گٹوں تک پاؤں دھو، یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پاؤں پر مسح کرتے دیکھا تو منع فرمایا، اور عطا سے مروی ہے، وہ باقسم فرماتے ہیں کہ میرے علم میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے بھی وضو میں پاؤں پر مسح نہ کیا، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو۔ تیمم کا بیان سورۃ نساء میں گزر چکا ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی تنگی رکھیں، ہاں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں خوب ستھرا کر دیں اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دیں کہ کہیں تم احسان مانو۔ وہ تم پر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے کہ شاید تم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔